بچوں کو مارنے والا اسرائیل، عورتوں کو مارنے والا اسرائیل، پورے شہر غزہ کو برباد کرنے والا اسرائیل، دنیا میں کون تھا جو اس سے پنگا لیتا؟ دنیا میں کون تھا جو اسرائیل سے لوہا لیتا؟ مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ آج تصویریں آ رہی ہیں اسرائیل کی، اسرائیل جل رہا ہے، آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، درخت جل رہے ہیں، زمین جل رہی ہے اور بلڈنگیں جل رہی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی جل کے راکھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں ابھی نہیں معلوم، یہ آگ کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے، اے اللہ ان ظالموں کو تو دنیا میں بھی ان کے حشر تک پہنچا اور آخرت میں بھی ان کے انجام تک پہنچا۔ میرے ساتھیوں، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گناہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، کسی بابا کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی کے بھی نام سے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں بنا دیتا ہے۔ لعن اللہ من شتم والدیہ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ میرا اللہ عرش پر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر ہے۔ فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، لاؤ ذرا سیڑھی لگا کر کے ایک محل بناتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے ذرا دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا تھا فرعون، اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا، بنی اسرائیل کو ذلیل کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی فرعون ندی میں ڈوب کر کے مر گیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرا قرآن کہتا ہے، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ او لوگو ذرا فرعون کا انجام تو دیکھو، بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج سب کو چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے باغات تھے فرعون کے، سب چھوڑ کے چلا گیا، بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ فما کذالک واورثناھا قوما آخرین، کل تک فرعون رہتا تھا، آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، اس کے محلوں میں کوئی اور رہنے لگا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ تو فرعون کے اوپر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا، اور نہ فرعون کو کوئی مہلت ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ۔ اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ جتنی سزا دیتا ہے وہ بھی بہت بہت کم گناہوں کی سزا دیتا ہے، سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتا ہے۔ اگر سارے گناہوں کی سزا دے دے تو شاید پھر روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں بچے۔ میرے بھائیوں، گناہ، معصیت، نافرمانی، فسق و فجور جس کو شریعت نے کہا ہے، یہ بڑی ہی نقصان دہ اور بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے گناہوں کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک انسان گناہ کا صدور اس سے ہو بھی جائے، انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہے تو ہم آدم کی اولاد، خطا اور نسیان ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سے بھول اور چوک ہو سکتی ہے، لیکن خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد انسان اگر اپنی غلطی پر ڈٹا رہے، اپنے گناہ پر ڈٹا رہے،
اپنے گناہ کی وکالت کرے، اپنے گناہ کی دلیلیں دے، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے باپ آدم کی روش نہیں ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، جس جنت کے درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس درخت کو کھانے کے بغیر آدم علیہ السلام کا کوئی نقصان تھا، آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اللہ نے جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ان کو دے رکھی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اے آدم، جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے گا، لا تجوع فیہا ولا تارا، نہ تو جنت میں تمہیں بھوک کا احساس ہوگا، نہ تم کبھی تمہارے بدن سے کپڑے اتریں گے، نہ تمہیں کبھی بھوک کا احساس ہوگا، نہ کبھی تمہارے بدن سے کپڑے اتریں گے، اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی، نہ کبھی گرمی لگے گی۔ تمام قسم کی نعمتیں تم کو جنت میں مل رہی ہیں، بس ایک درخت ہے، پیڑ ہے، تم اس کے قریب نہیں جاتے۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہمارے باپ آدم بھی آ گئے، ہماری ماں حوا بھی آ گئی، اور دونوں سے غلطی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے جنت کے اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دونوں ننگے ہو گئے۔ گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ نقصان دیکھو گناہ کا، ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا جنت میں ہیں اور بدن سے کپڑے اتر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، یعنی ننگا رہنا نہ آدم کو گوارا نہ حوا کو گوارا۔ ننگا رہنا یہ آدم اور حوا کی اولاد کی فطرت نہیں ہے، شیطان کی کہ پلوں کی فطرت ہے، یہ آدم کی فطرت نہیں، یہ حوا کی فطرت ہے، جنہیں ننگے رہنے میں مزہ آتا ہے، جو سوشل میڈیا پر اپنی ننگی تصویریں ڈالتے ہیں یا ڈالتی ہیں، اللہ کی قسم ان کے اندر اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑو، انسانیت بھی نہیں ہے۔ اگر آدم کی سچی اولاد ہوتے، اگر واقعی میں آدم کے طریقے پر ہوتے اور حوا کے طریقے پر ہوتے تو ننگے پن کو کبھی پسند نہ کرتے۔ آدم اور حوا دونوں جیسے ہی بدن سے کپڑے اترے، دونوں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم، اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا، ورنہ تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دونوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا۔ کیا دعا ہے، کیا ارے یہ نبیوں کی دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، کبھی موقع ملے تو ان دعاؤں پر غور کرو کہ نبیوں نے کتنے پیارے انداز میں دعا مانگی۔ ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ آدم نے کیسے توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم دونوں نے یہ غلطی کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ طریقہ آدم کا تھا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا۔ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ اور شیطان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا۔ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، جن تھا، مگر وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہو؟ جب میرا حکم ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے آدم کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
ابلیس نے معافی نہیں مانگی، شرمندہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، دلیل دینے لگا، کہا کہ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ایک بات بولوں، اللہ کا حکم آ جائے تو دلیل مت دیا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو عقل مت لگایا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو منطق مت لگایا کرو، رسول کا حکم آ جائے تو لاجک مت پیش کیا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول تمہاری لاجک کے محتاج نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن کی شان کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی لاجک پیش مت کیا کرو۔ تمہاری عقل قرآن و حدیث کے تابع ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک بات اور پتہ چلی، یہ جو ایگو ہوتا ہے، جس کو ہندی میں اہنکار بولتے ہیں، اردو میں تکبر بولتے ہیں، یہ ایگو، یہ اہنکار، یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کی سنت ہے۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے وہ یاد رکھے اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے تکبر کیا تو ابلیس نے کیا۔ یہ جو میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری بلڈنگ، میری دولت، میرا بزنس، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا اقتدار، میری کرسی، میرا پاور، یہ میں کرنا، یہ ہر دور میں ظالموں کا طریقہ رہا ہے، فرعون کا طریقہ رہا ہے، قارون کا طریقہ رہا ہے، ابو جہل کا طریقہ رہا ہے، ابو لہب کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے میں نہیں کرتے، انا نہیں کرتے، ایگو نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابلیس نے تکبر کیا، ڈھٹائی کی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کی اور دلیل دینے لگا۔ اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، آج سے تو ہماری رحمت سے، ہماری جنت سے تو نکل جا، اب تو قیامت تک رجیم رہے گا، مردود رہے گا، تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، پھٹکار برستی رہے گی۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے ساتھ، ہم انسان ہیں، گناہ کا ہو جانا یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے۔ گناہ کے بعد انسان کے دل میں توبہ کا خیال نہ آئے، انسان شرمندہ نہ ہو، یہ خطرناک بات ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہے، گناہوں کا نقصان بتاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہماری شریعت سے منہ موڑتا ہے، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو گناہوں کی دنیا آباد کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، میری شریعت کو بھول جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو بے سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس نے کبھی چشمہ نہ لگایا ہو، کبھی اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو اچھا بھلا دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ آج کے دن میں اندھا کیسے بن گیا، میری آنکھیں کہاں چلی گئی، میری بصارت کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا۔ میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میرا قرآن تیرے سامنے پڑھا جاتا تھا، تو ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا، تو بھلا دیتا تھا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ گناہ کا نقصان دیکھو میرے ساتھ، گناہ کرنے والا قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔
من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت تلاش کرنے والو، دنیا والے تم کو عزت نہیں دے پائیں گے جب تک عزت کا مالک تم کو عزت نہیں دے گا۔ من کان یرید العزت، جس کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تمام قسم کی عزت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی قرآن میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اے بادشاہت کے مالک، اے بادشاہت کے مالک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ رہا اندوری نے کبھی کہا تھا تو بڑی سچی بات کہی تھی، اقتدار اور پاور یہ پرماننٹ نہیں ہے میرے ساتھ۔ فرعون سے بڑا کون بادشاہ تھا؟ فرعون سے زیادہ پاور کس کے پاس تھا؟ فرعون تو وہ بادشاہ تھا جو بڑے ناز سے کہتا تھا، ارے میں مصر کا بادشاہ، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریائے نیل میری حکومت میں بہتا ہے، یہ دریائے قلزم میری حکومت میں بہتا ہے، یہ بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں، میرے پاور میں، میری بادشاہت میں چلتا ہے۔ فرعون وہ تھا، موسیٰ سے کہا وما رب العالمین، اے موسیٰ کون ہے تیرا رب؟ موسیٰ نے کہا اللہ، میرا اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان لاؤ ذرا سیڑھی لگا کر کے ایک محل بناتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے ذرا دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا تھا فرعون، اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا، بنی اسرائیل کو ذلیل کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی فرعون ندی میں ڈوب کر کے مر گیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرا قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ او لوگوں ذرا فرعون کا انجام تو دیکھو، بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج سب کو چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے باغات تھے فرعون کے، سب چھوڑ کے چلا گیا، بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ فما کذالک واورثناها قوما آخرین، کل تک فرعون رہتا تھا، آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، اس کے محلوں میں کوئی اور رہنے لگا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ تو فرعون کے اوپر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اور نہ فرعون کو کوئی مہلت ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ۔ بچوں کو مارنے والا اسرائیل، عورتوں کو مارنے والا اسرائیل، پورے شہر غزہ کو برباد کرنے والا اسرائیل، دنیا میں کون تھا جو اس سے پنگا لیتا؟ دنیا میں کون تھا جو اسرائیل سے لوہا لیتا؟ مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ آج تصویریں آ رہی ہیں اسرائیل کی، اسرائیل جل رہا ہے، آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، درخت جل رہے ہیں، زمین جل رہی ہے، اور بلڈنگیں جل رہی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی جل کے راکھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں ابھی نہیں معلوم، یہ آگ کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے اے اللہ ان ظالموں کو تو دنیا میں بھی ان کے حشر تک پہنچا اور آخرت میں بھی ان کے انجام تک پہنچا۔ میرے ساتھیوں، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گناہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، کسی بابا کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی کے بھی نام سے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں بنا دیتا ہے۔ لعن اللہ
من شتم والدیہ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرے کا کھیت ہے اور اس کے سٹا ہوا میرا کھیت ہے، اس سے سٹا ہوا کسی انسان کا کھیت ہے، اب ایک انسان اپنے پڑوسی کے کھیت کو ہڑپنے کے لیے جو نشان بنا ہے، جو باؤنڈری بنی ہے، اس کو مٹا دے تاکہ اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، لعنت برستی ہے گناہوں کے کرنے والے پر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ السارق یسرق بیضۃ فتقطع یدہ، اللہ کی لعنت تو چوری کرنے والے پر، ایک انڈا چراتا ہے اور انڈا چرانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایک معمولی سی چیز چرا کر کے لولا ہو جاتا ہے، ہاتھ کٹوا ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کیا ہوگی۔ اور ایک اور حدیث سنیے، مجھے کل کسی نے بتایا ہے کہ مڈرو میں شراب کی دکان کے آس پاس جلسے کی رات میں 100 بوتلیں پائی گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہیں جلسہ تھا، جلسے کی اگلی صبح شراب کی بوتلیں بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ اگر اس طریقے کے دینی جلسوں میں ہمارا نوجوان شراب پی کے آتا ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بند کر دیجئے ان جلسوں سے، بند کر دیجئے۔ اگر یہ جلسے نشہ کرنے والوں، زنا کرنے والوں کے جمع ہونے کی جگہ بن جائے تو اس سے بڑھ کے تکلیف کی میرے ساتھیوں کیا بات ہوگی۔ آج مسلمان شراب پیتا ہے اور بائک سے آتا ہے ہیرو بن کر کے، شراب کی دکان سے شراب پیتا ہے اور اس کے بعد جلسے میں آ کر کے علماء کی تقریریں سنتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہم کس دور میں پہنچ گئے، ہم کون سی جس سے دور میں پہنچ گئے اور کون سے حالات تک ہم پہنچ گئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ شراب وہ چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ شارب الخمر، اللہ کی لعنت تو شراب پینے والے پر، وساقیہا شراب پلانے والے پر، وعاصرہا اور شراب تیار کرنے کے لیے جس پھل میں سے رس نچوڑا جا رہا ہے اس رس نچوڑنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومعتصرہا اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وحاملہا اور جو شراب کا برتن لاد کے لے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ اور جس کے پاس شراب کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وبائعہا اور شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ومشتریہا اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے شراب سے ریلیشن رکھنے والی ہر چیز پر لعنت کی ہے اور لعنت بھیجی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ملعون ہے وہ انسان جو شراب پیتا ہے۔ آج اس دور میں ہم تقریریں سنے رات رات پر اور ہمارے سماج میں اگر شرابیوں کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، یہ کیوں گناہوں کا بازار دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ گناہ کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہوں سے لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ۔ گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ علم دین کو چھین لیتا ہے۔ ابھی میں موبائل پر دیکھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا، اذا اشکلت علیہ مسئلۃ، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، جب کوئی مسئلہ بیان کرنے بیٹھتے تھے اور مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، امام ابو حنیفہ کے اوپر جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا اور مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تھا تو کہتے تھے شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے، میری غلطی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے اور اس مسئلے کا مجھ کو حل نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ توبہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے رجوت انہ تیب لی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے،
یہ دین کے عالم تھے، قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ بھی گناہوں سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں گناہوں کی پوری پڑیا لے کے گھومتے ہیں، دن رات اس کے اوپر گندی اور غلیظ اور بیہودہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا، ہمیں کبھی اللہ سے معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین کا علم ملا ہے، جو علماء سے سن سن کر کے آپ نے دین سیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھ پڑھ کے آپ نے دین سیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم دین آپ سے چھین لیا جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہو اس کے اوپر، ان کے اوپر، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کے استاد تھے امام وقیع، بہت بڑے وہ بھی عالم تھے، محدث تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وقیع بن جراح سے پوچھا کہ حضرت میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی، میرا علم بڑھ نہیں رہا ہے، میری یادداشت کمزور ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میری یادداشت اچھی کام نہیں کر رہی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو ان کے استاد نے کہا کہ اے میرے شاگرد، اگر چاہتا ہے کہ یادداشت اچھی ہو جائے، قرآن یاد کرے یاد رہ جائے، حدیثیں یاد کرے یاد رہ جائے، اگر اپنی میموری کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچا کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ کا یہ نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا چاہتے ہو، اور بناؤ، میں کہتا ہوں ہر گھر میں ایک عالم اور عالمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں، آپ اپنی لڑکیوں کو عالمہ اس لیے مت بنائیے کہ بس وہ عالمہ بن جائے گی تو تقریر کرنے لگے گی، دور دور تک تبلیغ کرنے جائے گی۔ ایک لڑکی بھی آپ کے گھر میں عالمہ رہے گی، کم سے کم اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی، ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی۔ اللہ کی قسم، ایک عورت کو علم دین سکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مقررہ بن جائے، وہ خطیبہ بن جائے، وہ بہت اچھا فیس بک پر لکھنے والی بن جائے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عورت کا اصل کام یہ ہے وہ ایک اچھی ماں بن جائے، ایک اچھی بیوی بن جائے، ایک اچھی بیٹی بن جائے، اور یہ کام مدرسے کی تعلیم دے گی۔ آج یہ مدرسے بیچارے پریشان ہیں۔ ہم لوگ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم لوگ جھارکھنڈ میں بہار میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمارا کام چندہ کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ مولانا ممتاز عارفی صاحب ہیں، اور بھی جو علماء جو آپ کے سامنے چندہ کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایک ہنر ہے، وہ چندہ، ہم لوگ تو اب حالات یہ پہنچ گئے، کئی جلسوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں پرچی ملتی، مولانا 10 منٹ چندہ کرا دیجیے، مولانا 15۔ اب یہ یوٹیوبر لوگوں نے ایک آگ جگہ ریکارڈ بھی کر لیا، یوٹیوب پر آ گیا، اب لوگوں کو لگا اچھا عبدالغفار صاحب چندہ بھی، چلو اچھا موقع ہے، چلو ان کے ذریعے بھی چندہ کرا لیتے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں۔ یہ مدرسے چلانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساؤتھ میں، کرناٹک میں، میں رمضان میں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی بہار سے آ رہا ہے، مولانا صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے واسطے بھائی مجھے معاف کرو، میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ اب وہاں لوگ اپنی اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اب وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب میں فلاں مدرسے سے آیا، میں فلاں مدرسے سے آیا۔ ایک ٹائم میں 7-7 8-8 سفیر چندہ کر رہے ہیں، اور بیچارے گھر سے دور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گلی گلی نگر نگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں، اور اس کے بعد چند ہزار ان کو چندہ ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی محنتوں کے بعد یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ مدرسے یہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں قرآن کو سیکھتی رہیں، حدیث کو سیکھتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں نماز کا طریقہ جانتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کو پہچانتی رہیں، رسول کو پہچانتی رہیں۔ اگر ان مدرسوں کو چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور بار بار آپ کے سامنے فریاد کرنی پڑ رہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے، نبی نے چندے کا اعلان کیا، نبی نے مسجد کا اعلان
کیا, نبی نے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا, عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اللہ کے دے دی, عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے دے دیے کہ آج اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے, یہ لے لیجئے. میرے عزیزو, علم دین کیوں کمزور پڑ رہا ہے, یہ مدرسے کیوں کمزور پڑ رہے ہیں, یہ بھی ہمارے گناہوں کی ایک سزا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب دنیا سے علماء دھیرے دھیرے رخصت ہو جائیں گے, اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے جھارکھنڈ کے بڑے بڑے جید اور بزرگ علماء دھیرے دھیرے جا رہے ہیں. اب ملائی چلی گئی, کریم چلی گئی, اب چھاچ بچا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اب اصلی چیز چلی گئی. اب علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں. اب دھیرے دھیرے وہ دور بھی آئے گا جب یہ رہا سہا علم بھی چلا جائے گا. تب آپ کے اسٹیج پر کون آئے گا, جاہل لوگ آئیں گے. قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتا, نبی کی حدیثیں نہیں آتی, وہ لیلا مجنو کی کہانیاں سنائیں گے اور آپ واہ 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 کریں گے اور آپ ان کی باتوں کو سنیں گے. وہ دور آ رہا ہے, بلکہ وہ دور آ چکا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, علم کی قدر کرو, قرآن سیکھو. ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ایک عالمہ ہو. میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, میں اس کے لیے بھی آپ کو ابھارتا ہوں. ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, ہمارے قوم کو اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے. ابھی میں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, ابھی ان کے سسر سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا سارے داماد ماشاءاللہ, کوئی ٹیچر ہے, کوئی ECL میں جاب کر رہا ہے, سرکاری جاب میں ہے. بہت اچھی بات ہے, ہماری قوم کے لوگ گورنمنٹ جاب میں آئے, بہت اچھی بات ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اس کے فیور میں ہوں. مگر ہاں, کسی ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم ضرور بنانا میرے ساتھیوں. آپ کی انجینئرنگ, آپ کی میڈیکل سائنس کی تعلیم, آپ کی میتھ, آپ کی سائنس, آپ کی دنیا کا علم دنیا میں آپ کے کام آئے گا. مگر مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے, منکر نکیر آئیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے تو نے میٹرک پاس کیا کہ نہیں, تو نے انٹر پاس کیا کہ نہیں, تو نے گریجویشن کیا کہ نہیں. فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے مومن جواب بالکل صحیح دے دے گا, میرا رب اللہ ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا دین اسلام ہے. فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا, اے مومن, اے انسان, تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح کیسے پتا چلا. وہ انسان کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ. ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب مجھے اس لیے پتا چل گیا, میں نے قرآن پڑھا تھا, میں قرآن کا عالم تھا, میں قرآن کا حافظ تھا, میں نے پڑھا تھا, قرآن کو سمجھا تھا. میرے ساتھیوں, قبر کے اندر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, یہ علم دین آپ کے کام آئے گا. اس علم دین کو اگر بچانا ہے میرے ساتھیوں, گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور آگے بڑھیے. یہ گناہوں کی ایک اور سزا ہے, گناہوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کو کٹھور بنا رہی ہیں, دل کو سخت بنا رہے ہیں یہ گناہ. ایک زمانہ تھا جب اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے. پورے میں 2009 سے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں, جلسے ہوتے تھے مگر اتنے نہیں ہوتے تھے. آج آپ کے علاقے میں بہت سارے جلسے, ہر گاؤں میں اب لوگ جلسہ کرا رہے ہیں. اگلے سال کا ٹائم مجھ سے لیا جا چکا ہے بغیا کے لیے, اور ابھی آج حافظ شفیق صاحب نے ٹائم لیا خردمنگین مدرسے کے لیے. اگلے سال, ابھی 1 سال بعد کون زندہ رہے گا, میں خود رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, کیا گارنٹی ہے میرے بھائی. گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے, گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ علم دین کو چھین لیتا ہے. ابھی میں موبائل پر دیکھ رہا تھا, امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا, اذا اشکلت علیہ مسئلۃ. امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے, امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم تھے. جب کوئی مسئلہ بیان کرنے بیٹھتے تھے اور مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا, امام ابو حنیفہ کے اوپر جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا اور مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تھا تو کہتے تھے شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے, شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے, میری غلطی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے اور اس مسئلے کا مجھ کو حل نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ توبہ کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے, استغفار کرتے تھے, اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے رجوت انہ تیب لی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. یہ ہمارے ائمہ تھے,
یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ دین کے عالم تھے، قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ بھی گناہوں سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں گناہوں کی پوری پڑیا لے کے گھومتے ہیں، دن رات اس کے اوپر گندی اور غلیظ اور بیہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا، ہمیں کبھی اللہ سے معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین کا علم ملا ہے، جو علماء سے سن سن کر کے آپ نے دین سیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھ پڑھ کے آپ نے دین سیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم دین آپ سے چھین لیا جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے اوپر، ان کے اوپر، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کے استاد تھے امام وکیع، بہت بڑے وہ بھی عالم تھے، محدث تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وکیع بن جراح سے پوچھا کہ حضرت میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، میرا علم بڑھ نہیں رہا ہے، میری یادداشت کمزور ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میری یادداشت اچھی کام نہیں کر رہی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو ان کے استاد نے کہا کہ اے میرے شاگرد، اگر چاہتا ہے کہ یادداشت اچھی ہو جائے، قرآن یاد کرے یاد رہ جائے، حدیثیں یاد کرے یاد رہ جائے، اگر اپنی میموری کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچا کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر، فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ کا یہ نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا چاہتے ہو، اور بناؤ، میں کہتا ہوں ہر گھر میں ایک عالم اور عالمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں، آپ اپنی لڑکیوں کو عالمہ اس لیے مت بنائیے کہ بس وہ عالمہ بن جائے گی تو تقریر کرنے لگے گی، دور دور تک تبلیغ کرنے جائے گی۔ ایک لڑکی بھی آپ کے گھر میں عالمہ رہے گی، کم سے کم اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی، ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی۔ اللہ کی قسم، ایک عورت کو علم دین سکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مقررہ بن جائے، وہ خطیبہ بن جائے، وہ بہت اچھا فیس بک پر لکھنے والی بن جائے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عورت کا اصل کام یہ ہے وہ ایک اچھی ماں بن جائے، ایک اچھی بیوی بن جائے، ایک اچھی بیٹی بن جائے، اور یہ کام مدرسے کی تعلیم دے گی۔ آج یہ مدرسے بیچارے پریشان ہیں۔ ہم لوگ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم لوگ جھارکھنڈ میں بہار میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمارا کام چندہ کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ مولانا ممتاز عارفی صاحب ہیں اور بھی جو علماء جو آپ کے سامنے چندہ کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایک ہنر ہے، وہ چندہ ہم لوگ تو اب حالات یہ پہنچ گئے، کئی جلسوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں پرچی ملتی، مولانا 10 منٹ چندہ کرا دیجیے، مولانا 15۔ اب یہ یوٹیوبر لوگوں نے ایک آدھ جگہ ریکارڈ بھی کر لیا، یوٹیوب پر آ گیا، اب لوگوں کو لگا اچھا عبدالغفار صاحب چندہ بھی، چلو اچھا موقع ہے، چلو ان کے ذریعے بھی چندہ کرا لیتے ہیں۔ اب یہ حالات ہیں۔ یہ مدرسے چلانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساؤتھ میں، کرناٹک میں رمضان میں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی بہار سے آ رہا ہے، مولانا صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے واسطے بھائی مجھے معاف کرو، میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ اب وہاں لوگ اپنی اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اب وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب میں فلاں مدرسے سے آیا، میں فلاں مدرسے سے آیا۔ ایک ٹائم میں 7-7 8-8 سفیر چندہ کر رہے ہیں، اور بیچارے گھر سے دور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گلی گلی نگر نگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں، اور اس کے بعد چند ہزار ان کو چندہ ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی محنتوں کے بعد یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ مدرسے یہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں قرآن کو سیکھتی رہیں، حدیث کو سیکھتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں نماز کا طریقہ جانتی رہیں، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کو پہچانتی رہیں، رسول کو پہچانتی رہیں۔ اگر ان مدرسوں کو چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور بار بار آپ کے سامنے فریاد کرنی پڑ رہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے، نبی نے چندے کا اعلان کیا، نبی نے مسجد کا اعلان کیا، نبی نے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا،
کیا؟ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اللہ کے دے دی، عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے دے دیے کہ آج اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، یہ لے لیجئے۔ میرے عزیزو، علم دین کیوں کمزور پڑ رہا ہے؟ یہ مدرسے کیوں کمزور پڑ رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے گناہوں کی ایک سزا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب دنیا سے علماء دھیرے دھیرے رخصت ہو جائیں گے، اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے بڑے بڑے جید اور بزرگ علماء دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ اب ملائی چلی گئی، کریم چلی گئی، اب چھاچ بچا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب اصلی چیز چلی گئی۔ اب علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اب دھیرے دھیرے وہ دور بھی آئے گا جب یہ رہا سہا علم بھی چلا جائے گا۔ تب آپ کے اسٹیج پر کون آئے گا؟ جاہل لوگ آئیں گے۔ قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتا، نبی کی حدیثیں نہیں آتی، وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں سنائیں گے اور آپ واہ 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 کریں گے اور آپ ان کی باتوں کو سنیں گے۔ وہ دور آ رہا ہے، بلکہ وہ دور آ چکا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، علم کی قدر کرو، قرآن سیکھو، ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ایک عالمہ ہو۔ میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، میں اس کے لیے بھی آپ کو ابھارتا ہوں۔ ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے۔ ابھی میں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، ابھی ان کے سسر سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا سارے داماد ماشاءاللہ، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ECL میں جاب کر رہا ہے، سرکاری جاب میں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری قوم کے لوگ گورنمنٹ جاب میں آئے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کے فیور میں ہوں، مگر ہاں کسی ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم ضرور بنانا میرے ساتھیوں۔ آپ کی انجینئرنگ، آپ کی میڈیکل سائنس کی تعلیم، آپ کی میتھ، آپ کی سائنس، آپ کی دنیا کا علم دنیا میں آپ کے کام آئے گا، مگر مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے منکر نکیر آئیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے تو نے میٹرک پاس کیا کہ نہیں، تو نے انٹر پاس کیا کہ نہیں، تو نے گریجویشن کیا کہ نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے مومن جواب بالکل صحیح صحیح دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، اے مومن، اے انسان، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح صحیح کیسے پتا چلا؟ وہ انسان کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ۔ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب مجھے اس لیے پتا چل گیا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں قرآن کا عالم تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا۔ میرے ساتھیوں، قبر کے اندر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ علم دین آپ کے کام آئے گا۔ اس علم دین کو اگر بچانا ہے میرے ساتھیوں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ اور آگے بڑھیے۔ یہ گناہوں کی ایک اور سزا ہے، گناہوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کو کٹھور بنا رہی ہیں، دل کو سخت بنا رہے ہیں یہ گناہ۔ ایک زمانہ تھا جب اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، پورے میں 2009 سے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، جلسے ہوتے تھے مگر اتنے نہیں ہوتے تھے۔ آج آپ کے علاقے میں بہت سارے جلسے، ہر گاؤں میں اب لوگ جلسہ کرا رہے ہیں۔ اگلے سال کا ٹائم مجھ سے لیا جا چکا ہے بغیا کے لیے، اور ابھی آج حافظ شفیق صاحب نے ٹائم لیا خردمنگین مدرسے کے لیے۔ اگلے سال، ابھی ایک سال بعد کون زندہ رہے گا؟ میں خود رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، کیا گارنٹی ہے میرے بھائی؟ اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر برائی میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ کیا نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا زناکاری کے کیس گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ اور اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیاں 8-8 سال 10-10 سال جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، باپ سوچتا ہے چلو لڑکی نے مدرسے میں پڑھا ہے، چلو ہائی اسکول کرا دیتے ہیں، انٹر کرا دیتے ہیں۔ وہی 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی جب اسکول کی اور کالج کے ماحول میں جاتی ہے، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہوتا ہے اور پورے گاؤں اور پورے ماں باپ کی عزت پر پانی پھیر کر کے اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ وہ فرار ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے علاقوں اور بستیوں میں ہو رہے ہیں، یہ دلی ممبئی کلکتہ میں نہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شیخ معین الحق صاحب کو، اللہ ان کی عمر میں اور علم میں اور ان کے اللہ تعالیٰ وقار میں اور اضافہ فرمائے۔ کتنا شیخ 10,000 ہے؟
10,000 रुपए का इन्होंने चंदा पेश किया है। ये सिग्नल है कि मौलवी साहब तकरीर खत्म कर दीजिए, चंदा शुरू कर दीजिए, क्योंकि घड़ी भी 9:30 बजा रही है और 3:30 बजे के पहले पहले मुझे पटना जाना है। और माशाअल्लाह यहाँ से लेके भागलपुर तक का रास्ता इतना खराब है कि 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं मौजू तो बहुत वसी था, लेकिन चूंकि आपकी भी मजबूरी है, शेख ज़ियाउल हक साहब का भी खिताब मैंने सुना, मुख्तसर ही उनको करना पड़ा। शेख हमारे नूरुद्दीन आलियावी साहब भी बेचारे नाराज है, बहुत कम टाइम मिला। अब भाई मेरी मजबूरी ये, मुझे सुबह क्लास भी करना है। मैं अब आ रहा हूं अपने चंदे के मकसद की तरफ। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मैं यहाँ बैठा हूं। और ये शायद इस इलाके में इस साल का मेरा आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि अब मई में कोई एक प्रोग्राम है उसमें मैं नहीं हूं, फिर शायद अगले साल मुलाकात हो ना हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं, मदरसे के लिए चंदा जलसा हो रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप आइए। जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ आए हुए हैं और ये सोच करके आए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। जलसे में, आपके इलाके में जलसों में लोग आते हैं और माशाअल्लाह पैसा लेके आते हैं, ये सोच के आते हैं मदरसे में चंदा देना है। अब ये अलग बात है, कोई 500 देने आया है और मौलाना मुमताज साहब उसके जेब से 5,000 निकाल लिए, उनको हुनर आता है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, आइए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आइए और मदरसे के लिए थोड़ा। भैया आपके लिए बड़ी सादत की बात होगी कि आप अपना चंदा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के हाथों में दें, यह आपके लिए बड़े फख्र और सादत की बात होगी। इसलिए आप जल्दी करें, ताखिर ना करें। आइए मेरे हजरत, बिल्कुल 9:30 बज चुका है, 5 मिनट है, आइए। अल्लाह ताला आपके चंदों को कबूल फरमाए। तकरीर को यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं चलता, फिर हमको यहीं रुकना पड़ेगा। अच्छा 10 मिनट नहीं, आइए लीजिए, आइए हजरात, अपनी माओ बहनों से जल्दी करें, आप लोग कम है, 5 मिनट हमारे पास वक्त बचा है। आप हजरात आइए, अपना ताउन पेश कीजिए। शायद मदरसे वालों का कुछ ऑनलाइन भी चंदे का सिस्टम है, आप पता कर लीजिए और स्कैनर पे, बारकोड पे आप जो चंदा दे सकते हैं वो चंदा दीजिए। हैं अख्तर के नाम पे मास्टर खलील देने वालों को माशाअल्लाह, जाहिद साहब ने 200 रुपये का चंदा दिया है। अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जी, अच्छा, शमीम साहब माशाअल्लाह, हमारे शमीम भाई ने 10,000 का चंदा मदरसे को पेश किया है। अल्लाह ताला इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। मुखिया असदुल्लाह साहब जी 5,000, लेकिन 10,000 जी इंशाअल्लाह 10,000 वो कर देंगे। मुखिया जी हैं, मुखिया लोगों से 10 से कम नहीं लेना इंशाअल्लाह। मुखिया असदुल्लाह साहब हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और हजरात, खाली मुखिया लोग नहीं भाई, आप लोग आम लोग भी आए, जो जितना दे सकता है दे, आ करके बस 5 मिनट में आपके सामने बैठा हूँ, चंदा देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपके चंदों को, आपके ताउन को कबूल फरमाए। आइए, देर मत कीजिए भाइयों, अभी पूरा जलसा बाकी है, बहुत सारे उलमा आपके सामने आएंगे। मैं आपके सामने सिर्फ 5 मिनट बैठा हूं, आपके मदरसे के लिए आपके सामने हाथ फैला रहा हूं। आइए, इस मदरसे का ताउन करते हुए जाइए। ये जो भी मुख्तलिफ लोगों ने चंदा दिया है, अल्लाह ताला, इनका नाम नहीं मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, अल्लाह ताला इनके 500 रुपया किसी और भाई ने दिया है, अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए। आइए, आप लोग उठ करके ना जाएं, जलसागाह ना छोड़ें। जलसे को अभी हुफ़ाज़े कराम की दस्तार बंदी होगी और दस्तार बंदी का काम देखना ये आप लोगों के लिए जरूरी है भाई। देखिए, जो बच्चे दस्तार बंदी जिनकी होगी, बड़े सपने होते हैं उनके माँ बाप भी आए होंगे, उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप हजरात बैठे रहें यहाँ, देखिए वो चंदा दे रहे, ले लीजिए। बरसों की मेहनत के बाद जो है बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, बरसों की मेहनतों के बाद। इसलिए आप लोग जलसगाह ना छोड़े, जलसगाह में बैठे रहें। तमाम चंदा देने वालों को चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनकी सेहत में, इनके उम्र में, इल्म व अमल में अल्लाह बरकत दे। जो लोग अपने वालिदैन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की हिफाजत फरमाए। जो मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मैं तमाम इन चंदा देने वालों के हक में दुआ कर रहा हूँ, इनके नाम लिए बगैर। अल्लाह ताला नियतों को जानता है, अल्लाह के यहाँ आपका सवाब लिखा जा चुका है। आइए, इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हुए जाइए। ये इन जलसे वालों को ये शिकायत ना रहे कि हमने इतना बड़ा जलसा किया मदरसे के लिए और खातिर खा चंदा ना हो, ये शिकायत इनको ना मिले। अल्लाह आप तमाम हजरात के ताउन को कबूल फरमाए। आते रहिए और अल्लाह के रहमत, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए, देते रहिए। देखिए, मैं अमाउंट भी नहीं देख रहा हूँ जो आ रहा है, मैं ये मौलाना की तरफ बढ़ा रहा हूँ। आप तमाम हजरात आइए, अल्लाह ताला आपके चंदों को कबूल फरमाए। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है और वक्त जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप आते रहिए और चंदा इस इदारे को, इस मदरसे को देते रहिए।
جزاک اللہ اللہ سب کے چندوں کو قبول فرمائے. اللہ سارے لوگوں کی جنہوں نے بھی اس ادارے کو تعاون کیا ہے یا کریں گے, اللہ ان کے مال میں, ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیزوں, وقت میرے پاس اب ختم ہو چکا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے بعد کے خطیب اب تشریف آپ کے سامنے لائیں گے. آج آئیے اب مولانا معین الحق صاحب بیٹھے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے چندوں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. ابھی مقررین کی لسٹ میں بڑے بڑے نام ہیں. جزاکم اللہ. مولانا جرجی صاحب کا جو نام آپ چھوٹے نے بڑے سنا ہے, کوئی بھی اماؤنٹ وہ دے بھی رہے ہیں. تشریف اللہ تعالیٰ فرما سب کے ہے. چندوں مولانا کو جرجی صاحب اٹاوی حفظہ اللہ. مولانا امام الاسلام مصری صاحب ہیں. مولانا ابوالکلام سلفی گریڈی والے ہیں. ماشاءاللہ, آج آپ کے جلسے میں تمام جو معروف خطبہ ہیں سب اکٹھا ہو چکے ہیں. جی. اور کئی علماء کے بھی بیانات باقی ہیں. آپ حضرات سکون سے بیٹھیں, جلسے کو کا جو وقار ہے اس کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کو چندے کو قبول فرمائے. آمین. جزاہم اللہ خیرا. جلدی کریں. بہت کم ایسے جلسے ہوتے ہیں جن میں اتنے بڑے بڑے بھائی نے 200 روپیہ دیا. اللہ ان کے بہت کم ایسے جلسے فرمائے. اب آئیے مولانا ممتاز صاحب. سوال بھی ہے. ارے اتنے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. دیکھیے, یہ سوال کفن کے متعلق ایک آیا ہے. کیا گورکھپور کے ہیں؟ کون گورکھپور؟ اچھا, یہاں ہم لوگ تو بھائی ایک ہی گورکھپور جانتے ہیں, یوگی جی کا گورکھپور ہے. یہاں بھی کوئی گورکھپور ہے, وہاں سے محب الحق صاحب نے چندہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے چندے کو قبول فرمائے. یہ کفن والا سوال کا جواب دے کے میں اسٹیج سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مرد کے کپڑے میں, مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوں گے, 3 چادر ہوں گی, یا ایک کرتا, ایک چادر اور ایک لنگی ہوگی. تو دیکھیے, مرد کا جو کفن ہوگا اس میں 3 ہی چادروں کا ثبوت ملتا ہے, اور تینوں چادریں بغیر سلی ہوئی سمپل چادریں ہوں گی, اور انہی تینوں میں اس کو کفنایا جائے گا. اور پھر سوال پوچھا گیا کہ عورتوں کے کفن میں کتنے کپڑے لگتے ہیں اور کون کون سے درست ہیں. تو اس مسئلے میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے. ایک حدیث سے 5 کپڑوں کا, عورتوں کے کفن میں 5 کپڑوں کا ثبوت ملتا ہے, اور اس میں ایک کپڑا عورت کی قمیص کے طور پر, اور ایک عورت کے ازار کے طور پر, اور ایک اس کے دوپٹے کے طور پر, اور 2 ایسے لفافے کے طور پہ اس کو کفنایا جائے گا. اس حدیث میں ایسا ذکر ملتا ہے, مگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق ثابت نہیں ہے. عورت کے کفن میں جو فرق کی حدیثیں ہیں, علامہ البانی کہتے ہیں وہ حدیثیں ضعیف ہیں. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بہت سارے علماء نے عورت کی حیا کے پیش نظر اس کے لیے, جیسے بہت سارے مسائل میں حکم الگ ہے مردوں سے, تو انہوں نے 5 کفن میں 5 کپڑوں کی بات کو قرار دیا ہے, اس کو صحیح کہا ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کو ہی صحیح قرار دیا ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی مسئلہ ہے. آپ اپنے علاقے کے جو علماء ہیں ان سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کریں کہ یہاں کے علماء کا فتویٰ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات کروں اور پھر یہاں کے علماء نے جو فتویٰ دے رکھا ہے, چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں, تو اس میں کوئی تشدد نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کے علاقے کے جو لوکل علماء ہیں, جو بڑے علماء ہیں, ان سے آپ رہنمائی حاصل کر کے اس مسئلے کو حل کیجیے. یہ مختلف لوگوں نے مل کر کے چندہ دیا ہے. اللہ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ اب جب چندے کے لیے تقریر کی جائے تو آپ جلسہ گاہ چھوڑ کے باہر سڑکوں پہ ٹہلنے لگے. آپ اسٹیج پنڈال کے نیچے بیٹھے رہیں, جلسے کی شان کو, جلسے کے وقار کو باقی رکھیں, اور بڑھ چڑھ کر کے چندے میں حصہ لیں. اور اس کے بعد آپ کے پسندیدہ علماء انشاءاللہ موجود ہیں, ان کے بیانات ہوں گے, ان کے بیانات کو سنیں. میت کی طرف سے قربانی الگ سے کرنے کا ثبوت نہیں ہے. آپ اپنی قربانی میں نیت کر سکتے ہیں اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کہ اللہ ان کو بھی ثواب میں شامل فرما دے. الگ سے ان کے نام پہ جانور لا کے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں.